بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ البقرہ آیت نمبر 196 آج کا ہمارا سبق ہے۔ یہاں سے آگے 6-7 آیتیں تسلسل کے ساتھ حج کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ حج کی جو فرضیت کا مسئلہ ہے وہ دوسری جگہ ہے، وہ ان آیات میں نہیں ہے، یہاں احکامات بیان کیے جا رہے ہیں۔ حج کی فرضیت کے لیے جو آیت ہے وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اللہ کے لیے لوگوں پر بیت اللہ کا قصد اور ارادہ کرنا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ جو بیت اللہ تک جانے کی استطاعت اور طاقت رکھتا ہو، وہ فرضیت ہے۔ یہاں یہ جو وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اس کا تعلق فرض حج کے ساتھ نہیں ہے، اس کا تعلق نفلی حج کے ساتھ بھی ہے کہ اگر کوئی نفلی حج کے لیے جا رہا ہے، کیونکہ شریعت کا اصول ہے، ضابطہ ہے کہ اگر کوئی عبادت کسی آدمی کے ذمے فرض نہ ہو لیکن وہ اس کو سٹارٹ کر لیتا ہے اور اس کی ابتدا کر لیتا ہے، تو ابتدا کرنے کے ساتھ وہ عبادت اس کے ذمے لازم ہو جاتی ہے۔ اب مثلا ایک بندہ ہے، نماز نفل پڑھ رہا ہے، تو جب تک اس نے اللہ اکبر نہیں کہا تو اس وقت تک اس کو اختیار ہے، چاہے پڑھے تو چاہے نہ پڑھے، اس کو اختیار ہے، پڑھے تو ثواب ملے گا، نہیں پڑھے تو گناہ نہیں ہے۔ لیکن جب اللہ اکبر کہہ دیا اور یہ اس کے بعد اگر اس نے نماز توڑ دی تو یہ 2 رکعت نفل پڑھنا اس کے ذمے لازم ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک بندہ ہے، روزہ نفلی رکھتا ہے، رکھے تو رکھے، نہ رکھے تو نہ رکھے، اختیار ہے، رکھے گا ثواب ملے گا۔ لیکن اگر روزہ رکھ لیا، رکھنے کے بعد اگر اس کو توڑتا ہے تو پھر اس کا گناہ ہوگا، اس بعد میں اس کی قضا کرے گا۔ اسی طرح حج اور عمرے کا حکم بھی یہی ہے کہ اگر کسی کے ذمے لازم نہیں ہے، فرض نہیں ہے، لیکن اگر اس نے سٹارٹ کر لیا تو سٹارٹ کرنے کے بعد پھر اس کے لیے اس کو پورا کرنا لازم ہے، ضروری ہے۔ وَأَتِمُّ الْحَجَّ، اور پورا کرو، مکمل کرو، الحج حج کو، والعمرہ للہ، نام و نمود نہ ہو، اپنے پیسے کی شہرت نہ ہو کہ بھئی میں ہر سال حج پہ جاتا ہوں، لوگوں کو دکھانا مقصود ہو، نام و نمود نہ ہو، کوئی تجارتی مقصد بھی نہ ہو کہ کوئی مقصد ہے تجارتی اس کے لیے جا رہا ہے۔ ہاں تجارتی مقصد نہ ہو، وہاں جا کے پھر تجارت سے منع نہیں ہے، وہاں جا کے تجارت سے منع نہیں ہے، لیکن حج کے لیے جب آپ جا رہے ہیں تو مقصد تجارتی نہ ہو بلکہ مقصد کیا ہو؟ حج۔ اور پھر جو احکامات حج کے اس کو مکمل کرو، وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، اور مکمل کرو حج اور عمرے کو اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے۔ ورنہ تو بندہ جا کے واپس آ کے اتنا پیسہ خرچ کر کے ثواب نہیں ملتا اگر اللہ کی رضا اس میں مقصود نہ ہو، شہرت۔ ہمارے ہاں افسوس سے بہرحال کہنا پڑتا ہے کہ زیادہ تر لوگ جو حج اور عمرے کرتے ہیں اس میں زیادہ تر لوگوں کا یہی ہے، نام و نمود، شہرت، دکھاوا۔ خصوصاً جب وہ حاجی حج سے آتا ہے تو ہمارے ہاں حج ایک فرض ہے، جیسے نماز پڑھی ابھی ہم نے عصر کی، مغرب کی، تو یہ ایک فریضہ ہے۔ حج پہ جانے والے کے لیے بھی ایک فریضہ ہے، وہ فریضہ پورا کر کے واپس آ رہا ہے، اس کے لیے کوئی اتنی زیادہ اہتمام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، ہاں ایک چیز ہے، اگلی بات کوئی یہ نہ کہے کہ بھئی اگر وہ حاجی آ کر کسی کو کھانا کھلاتا ہے یا اس کے استقبال میں کوئی یا اس میں کوئی کھانا دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر سے واپس آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آس پاس کے رشتہ داروں کو، دوستوں کو بلاتے تھے کھانے پر، اور بسا اوقات تو اونٹ تک ذبح کرتے تھے۔ اگر یہ ہو نیت کہ بھئی چونکہ میں 40 دن 50 دن ملک سے باہر تھا، واپس آیا ہوں اور واپس آ کے میں اپنے رشتہ داروں کو کھانا کھلا رہا ہوں، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ لیکن اگر یہ ہو کہ عبادت کر کے واپس آ رہا ہوں اور یہ اس کی وجہ سے، تو پھر یہ جو نا، یا لوگوں کو اپنے آپ کو مشہور کرنے کے لیے، شہرت کے لیے، تو ثواب۔ ورنہ تو جب حاجی واپس آتا ہے تو حدیث میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، یہ ایسے گناہوں سے پاک صاف ہو کے آتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اس کو جلایا، یعنی اتنا صاف۔ اس لیے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور علماء نے بھی لکھا ہے کہ بھئی جب آپ حاجی آئے نا تو وہ پہلے والے میں جو بندہ جائے تو اس سے جا کے کہے کہ میرے لیے دعا کرے، کیونکہ جب
ایئرپورٹ پہ ہوتا ہے ادھر تک وہ صاف ستھرا ہوتا ہے، جب ادھر آتا ہے تو پھر گھر تک پہنچتے پہنچتے بہت سارے گناہ ہمارے معاشرے میں اتنے ہیں کہ بندہ نام، نمود، غرور، تکبر، بڑائی، ادھر ادھر یہ ساری چیزیں ہو جاتی ہے. وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ. اگلا کچھ چیزیں ہوتی ہے جو کامن ہوتی ہے، جس کو بندہ خود ہی کر لیتا ہے. جو بندہ حج پہ جاتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا گاؤں دیہاتوں میں حج پہ جاتے ہوئے رشتہ داروں کے پاس جاتا ہے، یاروں دوستوں کے پاس جاتا ہے، معافی تلافی کرتا ہے. کیوں کرتا ہے؟ اس لیے کرتا ہے تاکہ وہاں جا کے میں نے صرف اپنے حقوق اللہ معاف کرانے، حقوق العباد ادھر سے کرا دیتا ہے. ایک بندہ ہے اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اس کو حقوق العباد کا بھی خیال رہتا ہے. اس لیے ورنہ تو دوسری ظاہری بات ہے کسی ایک مجلس میں آپ پورے وہ دین کا احاطہ نہیں ہو سکتا. ایک پہلو بتایا جا رہا ہوتا ہے کہ بھئی اس ایک پہلو سے اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور وہ ہے حقوق اللہ. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، احصار یہ اردو کا لفظ ہے محاصرہ، اردو کا لفظ ہے محاصرہ. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، اگر تم روک دیے جاؤ. اب احصار کی صورت کبھی ایسا ہے آپ نے احرام باندھ لیا، سامنے پتہ چلا دشمن ہے نہیں چھوڑ رہا ہے، یہ بھی احصار کی صورت ہے. چونکہ ان آیتوں کا پیچھے پس منظر سن 6 ہجری کا عمرہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین عمرے ہی کی نیت سے جا رہے ہیں، لیکن راستے میں ان کو روک دیا گیا کہ نہیں، آپ کو اندر آنے کی اجازت نہیں ہے، مکہ میں آپ نے عمرہ نہیں کر سکتے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہیں جانور ذبح کیے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس گئے ہیں، واپس جا کے اگلے سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمرے کی قضا کی ہے. تو اگر لیکن نا اس یہاں تو احصار کا جو روک دیا اس میں مرض بھی شامل ہے، بیماری بھی شامل ہے. اب مثلا کوئی آدمی باقاعدہ اس نے عمرہ اس کے لیے نیت کر لی ہے، حج کے لیے نیت کر لی ہے، احرام باندھ لیا، نیت کر لیے، لیکن نا بیماری ایسی آئی. آج کل کے زمانے میں تو ویسے بھی حالات ایسے ہیں، وہ گیا ایئرپورٹ پہ سرکاری طور پر اس کو اجازت نامہ ہی نہیں ملا کہ بھئی وہ باہر جائے. اب وہ کیا کرے؟ وہ احرام باندھ چکا ہے. اب احرام باندھنے کے لیے اس کو ہٹانے کے لیے مشکل ہے اس کو کہ بھئی وہ 10 دن 50 دن 60 دن 100 دن سال کے بعد اس کو اجازت دوبارہ ملتی ہے. اب کیا کرے؟ تو فرمایا کہ فَمَسْتَيْسَرَ، پس جو اردو کا لفظ ہے استیسر، جو میسر ہو، من الہدی، قربانی میں سے اس کو وہاں بھیجے. فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ، پس اگر تم روک دیے جاؤ، اگر احصار ہو جائے تو فَمَسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، جو میسر ہے قربانی میں سے اس کو بھیجے، اور بھیج کر وہاں اس کو ذبح کیا جائے. ذبح کرنے کے بعد پھر آپ حلق کریں، اور حلق کرنے کے بعد آپ اپنا احرام کھول لیں. گویا کہ آپ کو احرام سے نکلنے کی اجازت مل جاتی ہے. لیکن اگلے سال جب موقع ملے گا، یہ احصار ختم ہوگا، جس کی طرف اشارہ ہے یہ فَإِذَا أَمِنْتُمْ کے ساتھ، یہ کہ جب حالت امن ہو جائے پھر آپ نے یہ عمرہ جو ابھی سٹارٹ کیا تھا اس کو کیا کرنا ہے؟ پورا کرنا ہے. لیکن اب یہ صرف احرام کھولنے کے لیے آپ کے پاس یہ والی چیزیں ہیں. لیکن بسا اوقات یہاں سے جب آپ جانور وہاں کسی کو کہتے ہیں، بیچتے ہیں، ذبح، کبھی ایسے ہوتا ہے بال کاٹے بغیر گزارا نہیں ہوتا، سر میں زخم ہے، آپ نے وہاں کوئی پٹی کرنی ہے، تو فرمایا وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ، آپ نہ مونڈو، حلق کرو، اور نہ حلق کرو، مونڈو، رؤوسکم، اپنے سر نہیں مونڈتے بہرحال بال، لیکن عربی میں ہے حتی یبلغ الحد، یہاں تک کہ یبلغ الحد، بلوغت، بلوغ پہنچ جائے، حد قربانی، محلہ اپنی جگہ، قربان گاہ، یعنی اس کی جو جگہ ہے حرم میں. اب یہ جو ہدی ہے نا قربانی، ویسے تو حج کے دورانیے میں جو حرم کے اندر جو جانور ذبح کیا جاتا ہے اس کو اصطلاح میں ہدی کہتے ہیں. عام قربانی کے جانور کو ہدی نہیں کہتے ہیں. حتی یبلغ الہدی محلہ. لیکن فمن کان منکم مریضا، اب بال کاٹنے کی ضرور اجازت نہیں ہے جب تک کہ وہ جانور ادھر پہنچ کے ذبح نہ ہو.
اب بیچ میں بیماری آ گئی تو اللہ نے اجازت دے دی کہ فمن کان منکم مریضا، پس جو کانا ہو تم سے مریض، مریض، او بھی اذن، اذن کوئی تکلیف، تکلیف کوئی، من رأسہ ہے اس کے سر میں، یا ہو کوئی تکلیف اس کے سر میں، تو اب یہ کیا کرے؟ قربانی کا جانور تو بعد میں ذبح ہوگا، اب اس نے سر مونڈنا ہے، ففدیۃ، تو یہ کیا دے دے؟ فدیہ دے دے۔ اب فدیہ کیا ہے؟ 3 چیزیں ہیں، سیام، صدقہ اور نسک۔ قربانی، قربانی کر لے، صدقہ کر لے، روزہ رکھ لے۔ اب یہاں پر کتنے روزے ہیں، کتنا صدقہ ہے، یہ نہیں بتایا گیا، حدیث میں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے روزے 3 ہیں اور صدقہ 6 مسکینوں کا کھانا ہے، جیسے کہ وہ عام روٹین میں ایک روزے کے بدلے میں 2 مسکینوں کو کھانا کھلایا جاتا ہے۔ لیکن یہ آپ کہیں بھی کر سکتے ہیں یہ صدقہ، اس کے لیے حرم بھیجنا یا وہاں جانا یہ ضروری نہیں ہے۔ روزہ آپ پاکستان میں بیٹھ کے رکھ سکتے ہیں، اسی طرح یہ صدقہ بھی پاکستان میں بیٹھ کے کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ نے قربانی کرنی ہے اس کے لیے پھر آپ کو حرم میں کہنا پڑے گا، یہاں قربانی کی اجازت نہیں ہوگی۔ یہ 3، لیکن ان تینوں میں اختیار ہے، اس کے لیے کوئی بندے مجبوری نہیں ہے، چاہے تینوں میں بندے کو قدرت ہے، وہاں بیچ کے جانور بھی کر سکتا ہے، روزہ بھی رکھ سکتا ہے اور صدقہ بھی کر سکتا ہے، اس کو اختیار ہے۔ ان میں سے جو اس کو اچھا لگے، آسان لگے، یہ کر کے پھر اس کے بعد اپنے سر کے بال کیا کر لے؟ مونڈ لے، اور یہ اسی کا فدیہ ہے۔ ففدیۃ من صیام، تو فدیہ دے روزے سے، او یا صدقہ، او نسک یا قربانی۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، بس جب تم، اب یہ سارا تو ہو گیا، اب کیا ہو گیا؟ فائدہ، جب تم امن میں ہو، اب آپ نے حج کرنا ہے، عمرہ کرنا ہے۔ تمتع بالعمرہ، یہ جو لفظ تمتع ہے پیچھے بھی بتا چکا ہوں، میم تا عین، اس سے 3 لفظ آتے ہیں، ایک قرآن میں لفظ آتا ہے متاع، سامان فائدہ، ایک لفظ آتا ہے متاع جو وقتی طور پر فائدے کے لیے نکاح ہے، اور ایک ہے تمتع، یہ اصل میں فائدے کے معنی میں ہے۔ فمن تمتع، بس جو نفع حاصل کر لے، فائدے حاصل کر لے، بالعمرتی، کس کا؟ عمرے کا، الی الحج، حج تک، حج تک، یہ ایک اصطلاح ہے زمانہ جاہلیت میں، اسلام سے قبل۔ حج تمتع اور حج قران کو، یعنی اس کو برا سمجھا جاتا تھا، چنانچہ 3 مہینے یہ حج کے، شوال، ذی قعدہ اور ذی الحج، اور رجب کا مہینہ یہ عمرے کا سمجھا جاتا تھا۔ ان 3 مہینوں میں لوگ حج کرتے تھے اور اس 1 مہینے میں لوگ عمرہ کرتے تھے۔ حج اور عمرہ یہ دونوں ایک ہی سفر میں ہو، اس کو وہ گناہ سمجھتے تھے، برا سمجھتے تھے۔ اب اسلام نے، ظاہری بات ہے، اب یہ والی جو بات ہے، جو وہاں میقات کے اندر رہنے والے لوگ ہیں ان کے لیے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، وہ تو ادھر سے چادر اٹھائے اور گاڑی میں بیٹھے اور 10-15 منٹ کے بعد، 25 منٹ کے بعد، گھنٹے بعد، 2 گھنٹوں کے بعد چلے جائے۔ لیکن پاکستان سے ایک بندہ جاتا ہے، وہ جو ہے نا 10 سال، 12 سال، 15 سال سے بیچارہ پیسے جوڑ کے بڑی مشکل سے وہ جاتا ہے، اور ادھر جا کے وہ صرف حج کر کے آئے، عمرہ وہ نہ کرے، تو اس کے لیے یہ مشکل ہے بار بار سفر کرنا۔ تو شریعت نے اجازت دے دی ہے کہ ایک ہی سفر میں 2 عبادتوں، یعنی عمرے اور حج کی، اس کی 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت تو یہ ہے کہ بندہ جا کے وہاں عمرہ کر لے، عمرہ کرنے کے بعد پھر احرام کھولنے کے بعد جب سن جو ہے نا 8 تاریخ کو دوبارہ وہ کیا کر لے؟ احرام باندھ لے اور حج کر لے، اس کو کہتے ہیں حج تمتع۔ اور دوسری صورت یہ ہے کہ ایک آدمی ہے، وہ یہیں سے احرام باندھتا ہے، احرام باندھ کے وہاں عمرہ کرتا ہے، اور عمرہ کرنے کے بعد وہ احرام نہیں کھولتا، اسی حالت میں وہ رہتا ہے اینڈ تک، اور پھر اسی احرام سے آگے حج کرتا ہے، اس کو کہتے ہیں حج قران۔ اور اگر
کے لیے جاتا ہے یا صرف حج کے لیے جاتا ہے، عمرہ نہیں کرتا، اس کو کہتے ہیں حج افراد۔ اب پہلے حج افراد تھا صرف، لیکن پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اجازت دے دی ہے کہ جو باہر کے لوگ ہیں، یہ اب بھی اندر والوں کے لیے اس کی اجازت اب بھی نہیں ہے، کیونکہ یہ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، آگے شرط لگا رہے کہ جو میقات میں رہنے والے ہیں، مسجد حرام کے آس پاس رہنے والے لوگوں کے لیے یہ حکم نہیں ہے، یہ جو دور دراز سے آنے والے لوگوں کی آسانی کے لیے کہ آپ ایک ہی سفر میں عمرہ بھی کر لو اور ایک ہی سفر میں حج بھی کر لو۔ اب اس ایک سفر میں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو جب حج اور عمرے کی سعادت حاصل کر دیتے ہیں تو یہ بندے کے لیے اب اس کے بدلے میں دم شکر دینا لازم ہے کہ وہ بندہ کیا کر لے، دم شکر، اور اس کے لیے پھر وہ قربانی کرتا ہے۔ یہ جو عام طور پر وہاں قربانی کرتے ہیں، یہ قربانی لوگ پھر پوچھتے ہیں بھائی ادھر والی قربانی یہ ادھر والی ہو جائے گی، نہیں، ادھر والی قربانی کا اس قربانی سے تعلق ہی نہیں ہے۔ دوبارہ بات دیکھو اللہ تبارک و تعالی ایک ہی سفر میں جب دو عبادتیں کرنے کی اجازت دے دیتے ہیں تو گویا کہ یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے، بلیسنگ ہے۔ اب اس بلیسنگ کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالی آپ سے تقاضا کرتے ہیں کہ آپ اس کا شکر ادا کرو۔ اب یہ شکر کیا ہے؟ وہ قربانی کی صورت میں ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے، جیسے آگے آ رہا ہے کہ آپ قربانی دے دو، اور اگر قربانی نہیں دے سکتے تو پھر آپ کو، اگر کوئی آدمی مثلا قربانی کی اس کے حالات نہیں ہے، پیسہ نہیں ہے، تو پھر یہ آپ لفظ استعمال کریں دم شکر، جی عام حالات میں تو دم کہتے ہیں نا، کوئی غلطی وغیرہ نہیں نہیں، تو اس میں جو دم اصل میں خون بہانے کو کہتے ہیں۔ جی جی، لیکن جو ٹرمینالوجی ہے دم کی، نہیں نہیں، دم شکر ہے، اس کو کہتے بھی دم شکر ہے جی، اس کو دم شکر کہتے ہیں، یہ دم شکر ہے۔ اور یہ جو ہے نا، چونکہ آپ کو اللہ نے ایک وہ دیا، میں اس لیے وہ پیچھے اس کی تفصیل بتا رہا ہوں کہ یہ دم شکر ہے، اور آپ، لیکن اس کا اس والے قربانی سے تعلق نہیں۔ عام طور پر لوگ پوچھتے ہیں کہ ادھر تو ہماری قربانی ہو جاتی ہے اس لیے ادھر قربانی کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں۔ نہیں، یہ والی قربانی اگر آپ سفر پہ ہے، مسافر ہے، اور مسافر کی صورت یہی ہے کہ آپ 15 دن سے کم جو آخری آپ کا سٹے ہے مکہ میں، اگر وہ 15 دن سے کم ہے پھر تو آپ مسافر ہے، یہ والی قربانی آپ کے ذمے نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ 15 دن یا 15 دن سے زیادہ ہے تو پھر آپ مسافر نہیں ہے، یہ والی قربانی چاہے آپ ادھر کر لے چاہے ادھر کر لے، یہ قربانی بھی ذمے واجب ہے۔ تو فَإِذَا أَمِنْتُمْ، تو جب آپ امن سے ہو، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ، اور جو فائدہ حاصل کر لے بالعمرة، عمرے کا، إِلَى الْحَجِّ، حج تک، بیچ میں کہیں مسنگ ہے، فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ۔ میں بھی کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد قربانی کا ذکر ہے لیکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، یہ بس جو میسر ہو اس کو قربانی میں سے وہ کر لے۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، فَمَن لَمْ يَجِدْ، اگر یہ بہت سارا مسنگ ہے جی جی، فَمَن لَمْ يَجِدْ، اگر کوئی آدمی قربانی نہ پائے تو فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، تو یہ جی تو یہ کرے گا 3 روزے، ایام فی الحج، یہ 3 روزے رکھے گا کس میں؟ حج کے ایام میں۔ فَمَن لَمْ يَجِدْ، پس جو نہ پائے قربانی کو، فصیام، پس روزہ ہے، 3 ایام، 3 دن، فی الحج، حج میں، وَسَبْعَةٍ، اور 7 اِذَا رَجَعْتُمْ، کہ جب آپ واپس اپنے ملک لوٹو، جب تم لوٹو، تِلْکَ عَشَرَةٌ کاملہ، یہ 10 پورے ہو گئے۔ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ، یہ حکم جو تمتع کا ہے، لمن کے لیے، ان کے، لم یکن جو نہ ہو، اہلہ اس کے گھر والے، حاضری حاضر موجود، المسجد الحرام، مسجد حرام،
یعنی جس کے گھر والے، جس کی بیوی بچے، جس کی رہائش مسجد حرام سے مراد وہ حدود حرم، اگر وہاں نہ ہو واتقوا اللہ. حج کے احکامات میں بھی دیکھو پیچھے سارے ہر اس کے بعد آخری بات کی جاتی ہے واتقوا اللہ، اللہ سے کیا کرو؟ ڈرو. واعلموا، اور جان لو، ان اللہ شدید العقاب، بے شک اللہ تبارک و تعالی سخت عذاب پکڑ والے ہیں، کہ اللہ تبارک و تعالی آپ کو پکڑیں گے. اگر حج میں بھی بندہ اللہ تبارک و تعالی کے احکامات کی ہے نا اس سے سرگردانی کرے اور اس کو توڑے تو اللہ تبارک و تعالی کی پکڑ سخت ہے.